ट्रम्प ने किसी स्टेज पे ये नारा नहीं लगाया कि साड़ी गल हो गई है। अच्छा जी, वाह जी वाह। क्या हम गुलाम हैं? एब्सोल्युटली नॉट। तो और जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बड़ी फेवर में है, कोई ऐसा ना वो फेवर में है ना अगेंस्ट है। क्या वो पाकिस्तान में हुकूमत गिरा के इनको हुकूमत दे देंगे? नादीदा सी होप के मोजज़े के मुंतज़िर हैं पीटीआई वाले, और वो मोजज़ा हो नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। वी टॉक के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी, अम्मार मसूद साहब के साथ। और आज दुनिया की सबसे बड़ी खबर कि डोनाल्ड जे ट्रम्प जो है अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हो गए। कमला हारिस को शिकस्त हो गई है और उसके साथ ही पाकिस्तान में भी बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आ रहा है। ये लग रहा था जैसे हमारा अपना इलेक्शन हो रहा है। पीटीआई जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट कर रही थी, नून लीग जो है वो नहीं सपोर्ट कर रही थी बेसिकली। अब तो जो ही खबर आई है पाकिस्तान में स्टॉक एक्सचेंज जो ऊपर थी वो नीचे आ गई है। जो हुकूमती अरकान थे, कुछ मिनिस्टर्स, उनके ट्वीट डिलीट होना शुरू हो गए हैं जो ट्रम्प के ख़िलाफ़ थे, और भी कुछ हो रहा है। तो हम आज इसी को डिस्कस करेंगे कि ट्रम्प के इलेक्शन से दुनिया पे क्या असर पड़ेगा, अमेरिका पे क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान पे क्या असरात पड़ने जा रहे हैं। क्या खान साहब कितने बजे रिहा हो रहे हैं, इस वाले से भी बात होगी। तो अमार साहब, मैं ख्याल है सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि अमेरिका का 47वां सदर बन गया। मैंने आपको कल कहा था, वैसे आपने ट्विटर डिलीट कर दी अपनी। मेरी ट्विटर डिलीट है, सेफ है ना? हाँ। अच्छा, लेकिन देखें, बहुत ज़बरदस्त कमबैक है। इसको अगर सीरियसली डिस्कस किया जाए कि एक शख्स जो कि किस तरह सदारत से में रहा, उसके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कैंपेन चली। जब वो सदारत में नहीं था, बेतहाशा मुकदमात का उसको सामना करना पड़ा। दुनिया को ट्रम्प को बहुत सीरियस तरह का कैंडिडेट पोर्ट्रे नहीं करती थी, और लेकिन आज हमने नतीजा देखा कि एक लैंडस्लाइड विक्ट्री डोनाल्ड ट्रम्प को मिली। 47वें सदर बन गए। इन बातों पर गौर किया जा सकता है कि ट्रम्प के जीतने की वजूहात क्या हैं। मतलब जो हमारे तक जो प्रोपेगेंडा पहुंचता है ना, वो ये है कि यार वो सेन आदमी नहीं है, नॉर्मल आदमी नहीं है, अजीब व गरीब किस्म के डिसीजन करता है, हर वक्त ट्विटर पे बात करता है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका कोई इतने बेवकूफ़ नेशन नहीं है। तो उन्होंने ये फैसला किया है, तो उसकी रीज़न क्या? एक रीज़न जो पता चलती है कि जो बाइडेन और कमला हैरिसन के दौर में जो महंगाई थी वो बेइंतहा बढ़ गई थी, और वो $100 में जिसका ग्रॉसरी का बजट था वो $150 में हो गया। अब ये सारी दुनिया को और ख़ुसूसन पाकिस्तानियों को भी ये बात सीखनी चाहिए। आप जो मर्ज़ी नारा लगा लें, जिस मर्ज़ी इज़्म की बात कर लें, जो मर्ज़ी नज़रिया ले आए, आपको वोट उस वक्त पड़ते हैं जब आप लोगों के लिए फलाह क्रिएट करते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर उनकी कैंपेन में उन्होंने एक प्राइड दिया वाइट अमेरिकन नेशनल को, और जबकि कमला हैरिसन दूसरी तमाम चीज़ों में वो सेकुलर किस्म की और मोस्ट डेवलप थ्योरीज पे काम करती रही, ट्रांसजेंडर्स के हवाले से बात कर ली। तो इवन अमेरिका जैसे मुल्क में भी अभी इन मौजूआत की इतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। हालांकि हम समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डेवलप नेशन हैं सोचने के एतबार से भी। तीसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो सोशल मीडिया पे उनका रूज है, और वो उस पर राज करते हैं। वो जो ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके बारे में वो खुली खुली बात करते हैं। CNN के बारे में वो क्या बात करते हैं। लेकिन एलन मस्क का साथ शामिल होना, कैंपेन करना बहुत बड़ी बात थी। और एक वजह ट्रम्प के जीतने की ये भी थी कि ट्रम्प ने किसी स्टेज पे ये नारा नहीं लगाया कि साड़ी गल हो गई है। अच्छा जी, वाह जी वाह। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अमेरिका में भी अब देखें कि रेस जो थी उस वक्त लग रहा था कि कमला हारिस आगे हैं, थोड़ी सी 2-3 पॉइंट से आगे थी। मैंने कल भी कह दिया था कि नहीं, अगर वो आगे भी हैं ना तो जीतेंगे ट्रम्प, क्योंकि अगर इतना सा फ़र्क हो, अगर बहुत फ़र्क हो ना 30-40 वाला, तो वो फिर ट्रम्प हारते। वजह यह है कि अमेरिका में भी इनको वोट देते हुए, ठीक है कुछ लोग तो फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन जो पढ़ा लिखा तबका है वो समझता है कि एक पॉपुलिस्ट लीडर है। पॉपुलिस्ट लीडर जो होते हैं वो बड़ी बात करते हैं, मोटी बात करते हैं, जो दिमाग में चली जाए, डिटेल्स की बात ही नहीं करते, मोटी बात करते हैं, अस वर्सेस देम करते हैं। तो उन्होंने वो नारे लगाए। इनकम्बेंसी फैक्टर जो आप महंगाई का कह रहे हैं, वो जाहिर है जो भी हुकूमत होती है उसकी शक्ल देख के भी लोग तंग आ जाते हैं कि अगली दफ़ा तब्दीली चाहते हैं। वो तब्दीली भी शायद एक वजह हुई होगी कि जिसकी वजह से है कि पहले सदर हैं जो कन्विक्टेड थे, जिनको दीवानी मुकदमात के अलावा फौजदारी मुकदमात में भी कन्विक्टेड थे।
پھر بھی یہ صدر منتخب ہوئے ہیں. تو انہوں نے بیسیکلی وہ ان جذبات کو بھارا ہے جو آپ سوشل میڈیا کی بات کریں, وہ ان چیزوں کو کی ہے. لیکن دنیا جو ہے, اس وجہ سے دنیا ان کو وہ سمجھتی تھی کہ ظاہر ہے یہ جو باتیں کر رہے تھے اس دور میں, اس ایج میں, وہ باتیں اب دنیا ان کو اچھا نہیں سمجھتی کہ ریسزم کی بات کی جائے, امیگرینٹس کے خلاف بات کی جائے, ابارشن کے خلاف بات کی جائے, جو آپ کہہ رہے ہیں جو ٹرانسجینڈرز ہیں ان کے خلاف بات کی جائے. تو وہ, لیکن وہ سب باتیں انہوں نے تو کلائمیٹ چینج کو بھی نہیں مانا تھا, تو اس لیے کوئی اتنے وہ نہیں ہو گئے ایک دم منتخب ہونے کی وجہ سے. لیکن جو باتیں ان کی انٹرنیشنل لیول پہ اچھی تھیں وہ یہ تھی کہ جنگیں انہوں نے نہیں شروع کی بلکہ ختم کرنے کی کوشش کی. امریکہ کے انورڈ دیکھتے ہیں, وہ زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے لوگوں کو ترقی مزید دی جائے, خوشحالی دی جائے, یا لوگوں کے جذبات کے ساتھ کنیکٹ کریں. تو وہ یہ وجہ ہے. ایک اور اینگل بھی ہے, ٹرمپ از نون فار ہز ہیٹ اسپیچ. وہ کسی بھی شخص کے خلاف, کسی بھی ادارے کے خلاف, کسی بھی ٹی وی چینل کی انسلٹ کر کے اس طرح اپنی پاپولیرٹی بھی گین کرتے ہیں. لیکن آج جب انہوں نے اپنی وکٹری اسپیچ کی, اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کی, اور اس کے اندر جو ہے مسلمانوں کو بھی انہوں نے اسٹرانگر امریکہ کی بات کی ہے, امریکن اکانومی کی بات کی ہے, تمام طبقوں کی بات کی ہے. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی بڑی فیور میں, کوئی ایسا نہ وہ فیور میں ہے نہ اگینسٹ ہے. جو انہوں نے ہندو کمیونٹی کے لیے ٹویٹ کیا, مودی کو جس طرح انہوں نے پذیرائی کی ہے, تعریف کی ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ پوری کیمپین میں پاکستان کا کہیں ذکر نہیں ہے. بنگلہ دیش کا ذکر ہے, بھارت کا ذکر ہے, اور دوسرے ریجنز کا ذکر ہے, لیکن پاکستان کا کہیں ذکر نہیں آیا. تو یہ تھوڑا سا لمحہ فکریہ. اب یہ بات جو سوچنے کی ہے نا کہ پاکستان میں جو کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے الیکشن کو تو پی ٹی آئی نے ایسے لیا جیسے ان کا اپنا الیکشن ہے, اور وہ کیمپین کر رہے ہیں. پاکستانی امریکنز جو ہیں, پاکستانی امریکن کتنے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ صرف 7 لاکھ جو امریکن رجسٹرڈ پاکستانیز ہیں امریکہ میں, 7 لاکھ ہیں. پورے مسلم ووٹ جو ہے وہ 3.5 ملین, یعنی کہ 35 لاکھ ٹوٹل مسلمان ہیں. جبکہ صرف ہندو کمیونٹی جو انڈیا کی کمیونٹی ہے وہ 5 ملین سے بھی زیادہ ہے, یعنی 50 لاکھ سے زیادہ ہے. تو میٹر تو اتنا کرتے نہیں تھے, لیکن پاکستانی امریکنز نے پی ٹی آئی کے حق میں ان کو ووٹ دیا. وجہ یہ تھی کہ جی عمران خان صاحب جب گئے تھے تو عمران خان صاحب سے انہوں نے بڑے اچھا ہاتھ ملایا, ہی از مائی فرینڈ, وہ اس طرح بات کرتے ہیں. پاکستانی سربراہ عمران خان صاحب واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں لگتا ہے ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. حالانکہ انہی دنوں میں کشمیر کا بھی وہ ہو گیا تھا بات, پتہ آپ کو, اسی دورے میں. اس سے پہلے مودی مل کے آئے تھے, اس کے فوراً بعد کشمیر میں 370 جو وہ ختم کر کے انووک ہو گیا تھا. تو وہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے ان کو اس پہ بات کی تھی. تو ایسا بھی نہیں ہے, لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے بڑی وہ. اچھا یار, میں ابھی سن رہا تھا طلعت حسین کا ویلاگ, انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی. کیوں توقعات پی ٹی آئی کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کہ وہ آ کر عمران خان کو چھڑوا دیں گے؟ اصل میں جب سے عمران خان کا زوال آیا ہے, ایک نادیدہ سی ہوپ کے, معجزے کے منتظر ہیں پی ٹی آئی والے, اور وہ معجزہ ہو نہیں رہا. کبھی یہ چیف جسٹس پہ امید باندھ لیتے ہیں, کبھی صدر سے عارف الوی نے کچھ کر دیا تو وہ سب کچھ چینج کر دے گا, کبھی جو ہے یہ ٹرمپ سے امید لگا لیتے ہیں, کبھی کسی اور سے. تو ان کے پاس ریئل ہوپ نہیں ہے, فیک ہوپ ہے, شیلو ہوپ ہے. اور یہ امیدیں کسی دن انہوں نے یہ بھی کہہ دینا ہے کہ کچھ جنات مدد کرنے. اور پھر سر یہ ویسے تھیوری کے اس کے کنٹراسٹ نہیں ہے جو یہ کہا جاتا تھا کہ کیا ہم غلام ہیں؟ ایبسولوٹلی ناٹ. تو وہ بات کدھر گئی کہ اگر امریکہ ہمیں آزاد کروائے کسی رہنما کو, تو یہ کیسے کوئی اچھی علامت ہو سکتی ہے کہ وہی تو ہے, ہم تو ان کے ہی تو غلام نہیں ہیں, اور امریکی سازش نہیں ہوگی یہ اگر وہ اس طریقے سے کروائیں تو. بہرحال میں پڑھ رہا تھا ایک مائیکل کوگل مین ہیں, ولسن سینٹر کے ساتھ ہیں, ایشیا کے ڈائریکٹر ہیں, ان کا فورن پالیسی میں آرٹیکل چھپا, تو اس میں انہوں نے, ان کے کمنٹس بھی تھے, اس میں انہوں نے کہا کہ جی پوری کیمپین میں عمران خان کا نام نہیں لیا, نہ پاکستان کا نام لیا. اس سے یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پریورٹیز میں پاکستان یا عمران خان ایز اے ہول کہیں دور تک نظر نہیں آتا. اور وہ انہوں نے, جیسے آپ نے منشن کیا, بنگلہ دیش کا ذکر کیا, انڈیا کا ذکر کیا, بنگلہ دیش میں انریسٹ کا ذکر کیا کہ یہ غلط ہے, ہندو کمیونٹی کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, مگر پاکستان کے حوالے سے, عمران خان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی. تو اس لیے یہ ہوپس کو ہائی کرنا, یہ میرا خیال ہے وہ ایک فشفل تھنکنگ ہی ہے. ہاں, وہ اس لیے کہ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے. یہاں پہ حالات بہت بدل چکے ہیں. یہاں پہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ ہو چکا ہے, یہاں پہ چیف جسٹس آ چکا ہوا ہے نیا, یہاں پہ آئینی بینچ بن چکا ہوا ہے, یہاں پہ شہباز شریف اور پیپلز پارٹی کی حکومت بڑے سکون سے چل رہی ہے, یہاں پہ اکنامک انڈیکیٹر بہتر ہونا شروع ہو چکے ہیں. دیکھیں, اب پاکستانیوں کو ایک چیز بہت غور سے دیکھنی چاہیے, اور وہ جو ہے نا, اگر تحریک انصاف والوں کو خاص طور پہ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سپورٹرز کو لوگ زومبیز نہ کہیں, تو پھر بہت ضروری ہے کہ آپ اس وقت 2 چیزوں کا کمپیریزن کریں.
ایک کمپیریزن، ایک چیز وہ یاد رکھیں، جب عمران خان نے امریکہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا، ایبسولوٹلی ناٹ والی بات کی تھی، سائفر کا پھرا لہرایا تھا اور کہا تھا کہ امریکہ میری حکومت گرا رہا ہے، اور اب جو تحریک انصاف والے ہیں وہ نیچے سے لے کر امریکہ میں بیٹھے والے تک اور جو یو کے میں ہیں سارے کس طرح امید کی نظروں سے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا کنٹراسٹ ہے نا. آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں ایبسولوٹلی ناٹ کہیں اور عمران خان کی رہائی کے لیے ان کی منتیں کرنا شروع کر دیں یا ان کی سے توقع لگانا شروع کر دیں. تو یہ کنٹراسٹ آپ نے سمجھنا ہے، اور اگر آپ یہ بات سمجھ گئے تو پھر آپ بہت بہتر پوزیشن میں ہوں گے تحریک انصاف اور عمران خان کو جج کرنے کے لیے. اور دوسری بات یہ بھی ہے عمار صاحب کہ کیا امریکہ، اگر فرض کیا، پہلی بات تو یہ ہے جو امریکن اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی ٹاپ پریورٹی میں نہیں ہے، فرض کیا اگر ان کی پریورٹی میں آتے بھی ہیں اور وہ ان کے حوالے سے بات بھی کرتے ہیں تو کیا وہ پاکستان میں حکومت گرا کے ان کو حکومت دے دیں گے؟ یہ اس چیز کی پاسبلٹی بہت کم نظر آتی ہے. اس سے پہلے آپ کو پتا امریکہ نے بھٹو صاحب کے کیس میں بھی یہ ہوا تھا اور باقی دنیا بھی بولتی رہی. 71 میں یہی ہوا تھا کہ امریکہ آ رہا ہے، 7واں بیری بیڑا آ رہا ہے اور وہ ہوگا. بھٹو صاحب کے حوالے سے کتنی ریاستوں نے کہا تھا کہ ان کو نہ پھانسی دی جائے اور وہ کیا جائے، تو وہ بھی ہمارے سامنے کیسز ہیں. تو اس لیے باہر سے اتنی امیدیں، کہتے ہیں نا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو یہ ہے کہ ان سے امیدیں، ایسا غلط ہے. بالکل صحیح ہے آپ نے کہا. اور عمران خان جو ہے نا، مطلب وہ کانگریس کے لوگ خط تو لکھ سکتے ہیں لیکن اڈیالہ کا کنڈا نہیں کھول سکتے. یہ سمپل سی بات سمجھ لیں اور فی الوقت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.